کسی جنگل میں ایک شیرنی نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ بچہ تو دنیا میں آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہاں قریب سے ہی شیپس یعنی بھیڑیوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ بھیڑیوں نے بھی اسے اپنے گور کا حصہ سمجھ لیا اور اپنا لیا، اور یوں شیر کا بچہ ان کے ساتھ جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، ان کے اندر ہی پرورش پانے لگا، ان کے ساتھ ہی رہتا اور ان کی طرح اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ بھیڑیوں کی طرح گھاس سے ہی اپنا پیٹ بھی بھرنے لگا اور باقی بھیڑیوں کی طرح اپنے آپ کو ایک بھیڑیا سمجھتا تھا۔ وہ ایک بھیڑیوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے یا وہ ایک شیر ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ کبھی شیر کی طرح نہیں گرایا تھا، کبھی سر اٹھا کر شان سے نہیں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی بھیڑیا ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس سب بھیڑیا ہی تھے۔ وہ باقی سب بھیڑیوں کی طرح سر جھکائے گھاس پوش چگتا رہتا۔ آہستہ آہستہ شیر کا بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا اور ایک خوبصورت شیر بن گیا۔ بھیڑیوں کو اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بھیڑیوں کو ان کی عادت ہو چکی تھی، وہ اس سے مانوس ہو چکے تھے۔ ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں جب بھیڑیا گھاس چر رہے تھے، تب ہی انہیں ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ ایک شیر نے ان کے جھنڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ ساری بھیڑیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ شیر کا بچہ بھی ان کے درمیان بھاگ رہا تھا۔ شیر کا وہ بچہ جو بھیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ انہی کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیوں کے جھنڈ میں ایک شیر کا بچہ بھاگ رہا ہے جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ شیر کا بچہ بھیڑیوں کے درمیان کیوں بھاگ رہا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شیر کا بچہ بھیڑیوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو پکڑا، اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ تو مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو اور بھیڑیوں کا شکار کیوں نہیں کر رہے؟ شیر نے بہت غصے سے اس سے پوچھا۔ شیر کا بچہ خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میری جان بخش دو۔ وہ بھیڑیوں کی طرح تڑپ رہا تھا، وہ شیر کے پنجوں سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تو بوڑھے شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ نوجوان شیر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بھیڑیوں کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس کو ایک آئیڈیا آیا۔ وہ شیر کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے جنگل میں موجود جھیل کے پاس لے آیا۔ جھیل بالکل ساکن اور پرسکون تھی، بالکل شیشے کی طرح۔ اس میں اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ بوڑھے شیر نے گرا کر اسے کہا، جھیل میں اپنے آپ کو دیکھو، دیکھو خود کو، مجھے دیکھو اور پھر ان بھیڑیوں کو دیکھو۔ دیکھو تم کون ہو، تم کمزور بھیڑیا ہو یا ان کے جنگل کے بادشاہ ہو، شیر ہو۔ شیر کے بچے نے روتے روتے پانی کے اندر دیکھا۔ پانی کے اندر اس نے اپنا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلی بار اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو، کبھی ساتھ کھڑے شیر کو، کبھی بھاگتے ہوئے بھیڑیوں کو دیکھتا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ ان کی طرح نہیں دکھتا، بلکہ وہ تو پورے کا پورا شیر کی طرح دکھائی دیتا ہے۔
وہ شیر کی طرح جس کے ڈر سے وہ بھاگ رہا تھا، اب اسے سمجھ آئی کہ وہ تو اپنی طاقت کو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ وہ ایک بھیڑ نہیں بلکہ شیر ہے، شیر۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی، ایک عجیب سی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ ایسا احساس اسے پہلے کبھی اس کے اندر نہیں جاگا تھا۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا، بادشاہ۔ اس کو اپنی پہچان مل گئی تھی۔ جھیل کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر درختوں پر بیٹھے پرندے اڑ گئے اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی بھیڑ بھی غائب ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں کیا اندازہ لگاتے ہیں۔ کیا آپ بھی خود کو ایوریج انسان تو نہیں سمجھتے؟ آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں گھرے ہوئے جو چھوٹی سوچ کا، چھوٹے ذہن اور چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر کیا کرنا ہے، پیسہ تو برائیوں کی جڑ ہے، انسان کا بس گزارا ہونا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے۔ اس شیر کی طرح جو بھیڑیوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو بھیڑیا مان گیا تھا۔ آپ بھی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور عام تو نہیں سمجھ رہے، آپ کی صلاحیتوں کو بھی زنگ تو نہیں لگ گیا۔ وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی میں الگ کریں، اپنے اندر کی پوٹینشل کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی دنیا تب شروع ہوگی جب آپ کو خود پر ٹرسٹ ہوگا، خود پر بلیو ہوگا۔ اس شیر کی طرح اپنی اصل طاقت کو پہچان لیتا ہے، اس کے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے، جب وہ بھیڑیوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے، جب وہ اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے، جب دنیا اس کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتی ہے، اس کے قدموں کے نشان کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں روز کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں، اس شیر کی طرح بھیڑیا بن کر اپنی زندگی خراب نہ کریں، برباد نہ کریں، شیر بن کر خود کو منوائیں، لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کریں، آپ کے جیسا بننا شروع کر دیں۔